نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالی معاف نہیں کرے گا اس بندے کو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا، جو گناہ چاہے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ شرک ایسا برا اور بدترین گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بذات خود کسی بھی انسان کی نیکی کو دیکھتے ہوئے شرک معاف نہیں کرتے، الا یہ کہ کوئی بندہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یا اللہ میں ہمیشہ کے لیے اس شرک کو ترک کرتا ہوں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی توحید پہ کاربند رہنے کا اللہ کے ساتھ وعدہ کرے اور سچی توبہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ گناہ بخشتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کسی کا جیسا بھی گناہ ہو اپنی مرضی سے معاف کر دیتے ہیں۔ تو میں ایک نشاندہی کرتا ہوں اس معاملے میں۔ ایک فاحشہ عورت کا واقعہ آتا ہے حدیث میں کہ جو لوگوں کو گناہ پہ ابھارا کرتی تھی، گناہ پہ لگایا کرتی تھی اور لوگوں سے گناہ کروایا کرتی تھی، خود گناہ کرتی تھی۔ تو یہ فاحشہ عورت جو تھی نا، ایک دفعہ کہیں جا رہی تھی اور راستے میں ایک کنویں کے پاس سے اس کا گزر ہوا اور وہاں پہ اس نے دیکھا کہ کتے کا چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ پیاس یا بھوک کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ تو اس نے محسوس کیا کہ اس کو پانی کی ضرورت ہے، یہ پانی کا طلبگار ہے۔ تو اس عورت نے جناب وہ بہت مشکل سے اس کنویں میں سے پانی نکالا۔ بعض روایات کے مطابق تو اس نے اپنا جوتا جو تھا وہ اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھ کے کنویں کے اندر لٹکایا اور جوتے کے اندر جو تھوڑا بہت پانی آیا وہ اس نے اس کتے کے بچے کے آگے رکھا اور کتے کے بچے نے جب وہ پانی پیا اس کی جان بچ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے زندگی بھر کے وہ گناہ اور پاپ جو یہ خود بھی کرتی رہی ہے اور لوگوں سے بھی کرواتی رہی، اللہ تعالیٰ نے بغیر معافی مانگے اس کے وہ گناہ معاف کر دیے۔ یعنی وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کے جو گناہ چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ تو توبہ بھی نہیں کی اس نے، معافی بھی نہیں مانگی، اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ میں اس کتے کے بچے کو پانی پلاؤں گی تو اللہ میری زندگی کے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، انسان کی کسی نیکی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کی ساری زندگی کے گناہ بغیر معافی مانگے ہی اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ بہرحال آگے چلیے، بات ہے کہ جو شرک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو دیکھتے ہوئے بھی معاف نہیں کرتے، اس کے اخلاقیات کو دیکھ کے، اس کے کردار کو دیکھ کے، اس کے اچھے اعمال کو دیکھ کے بھی شرک کی معافی اس کو نہیں ملے گی جب تک کہ یہ سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے خود معافی نہیں مانگے۔ اب بات ہے کہ شرک کیا چیز ہے، تو شرک کی کئی ایک اقسام ہیں، ان میں سے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پہ شرک فی الذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اور تیسرے نمبر پہ اسماء الحسنہ یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام مبارک ہیں، اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں میں کسی بھی طرح کسی کو شریک ٹھہرانا، اور یہ اپنا تیسرے نمبر پہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کسی کو شریک ٹھہرانا کہ اللہ کا بھی یوں حکم ہے اور فلاں کا بھی یوں حکم ہے۔ تو یہ جو نا شرک کی اقسام ہیں، اور اس کی آگے بہت ساری شاخیں ہیں، جن سب شاخوں سے بھی بچنا ضروری ہے اور ان کی اصل سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اسماء الحسنہ میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو آئیے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے۔ اللہ کی ذات میں شرک کیا ہے؟ یعنی اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ بھی کسی کو اللہ یا الہ ماننا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا ان اللہ ثالث ثلاثہ،
اللہ تین میں سے تیسرا ہے، یعنی اللہ تین ہے اور تیسرا اللہ تعالیٰ ہے۔ تین کون کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، حضرت مریم ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو یہ تین لوگ، تین میں سے اللہ تیسرا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما من الہ الا الہ واحد، نہیں نہیں نہیں، کوئی بھی معبود نہیں ہے تمہارا، کوئی بھی الہ نہیں ہے، الا الہ واحد، مگر اکیلا اللہ ہی تمہارا الہ ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ اللہ بھی الہ ہے، مریم بھی الہ ہے اور حضرت عیسیٰ بھی الہ ہیں۔ یہ ہے شرک فی الذات، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنا۔ تو اس کی آگے بہت ساری اقسام ہیں اللہ کی ذات میں شرک کرنے کی۔ اللہ کی کسی کو بیوی ماننا، کسی کو اللہ کی اولاد ماننا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد بھی قرآن پاک میں کیا، لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کا ماں باپ بھی کوئی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد بھی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ اللہ کے لیے اولاد بھی مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے جو نا وہ بیوی بھی مانتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام شرک جو ہے نا ان کا رد کیا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے معاملے میں کسی بھی طرح کے شرک سے ہر لحاظ سے بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ کل میں نیکسٹ جو ویڈیو لاؤں گا نا اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں شرک کی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانیے، اور ذات کے لحاظ سے یہ بھی شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے اندر ماننا کہ اللہ ہر چیز میں موجود ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، یا ہر چیز اللہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں او جی اللہ تو بندے کے اندر ہی ہے، بندہ اللہ کو ڈھونڈ نہیں رہا، اللہ کو پہچان نہیں رہا۔ تو بھائی یہ قرآن اور حدیث کے منافی عقیدہ ہے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چاروں ائمہ اربعہ جن کو کہا جاتا ہے ائمہ فقہا، ان کے نزدیک بھی اور ائمہ حدیث کے نزدیک بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے نزدیک بھی یہ یکسر عقیدہ کہ اللہ ہر چیز میں موجود ہے اس کی نفی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو تنہا، واحد اور ہر چیز سے جدا ماننا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ باقاعدہ ایک ذات ہے۔ اللہ ایسی کسی چیز کا نام نہیں کہ ہر جگہ پہ ہر چیز کے اندر ہی اللہ موجود ہے۔ تو بہرحال اللہ کی ذات میں کسی بھی طرح کا اگر ہم نے شرک کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی معافی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل اگلی بات ہوگی کہ اللہ کی صفات میں شرک، اسماء الحسنہ میں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں شرک کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔